لوگوں کو خوف رہے گا مساجد میں آتے ہوئے عبادت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ ہم سے سٹرونگ لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری طرح کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے، جس وقت مساجد جو ہے غیر محفوظ ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کون سا اور مقام ہے جہاں پہ آپ کو تحفظ کی ضمانت مل سکتی ہے. اس کے ہے کہ مسجد میں جہاں جاتے ہیں تو جہاں دوسری چیزیں سیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں، در حقیقت آپ ایک امن امان بھی سیکھ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور ہم وہاں پہ امن سیکھ کرنے کے لیے جانے کے بعد، کامیابی سیکھ کرنے کے بعد اگر وہیں پر کوئی اس قسم کے معاملات ہو جائیں جہاں پر ہماری سیکورٹی خطرہ ہو، تو الٹیمیٹلی لوگ مساجد کے بارے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گے، اور لوگ پہلے ہی مذہب سے دور ہیں، لوگ مزید ان پریکٹسز سے اوائڈ کریں گے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ جو دینی عمل ہے اس کے لیے بھی بات نقصان دہ ہے. اس لیے ہر مقام کے اوپر، چاہے مساجد ہوں یا کوئی اور پبلک مقامات ہوں، سیکورٹی کو انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے کوئی اگر نظریاتی ایشوز ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے، اور کوئی پالیسی میکنگ کا ایشو ہے ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور معاشرے کے تمام طبقات کو ان بورڈ لے کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے اندر جو ہے گناہ گار لوگ ان کا اکاؤنٹیبل ٹھہریں، اور بے گناہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم اس کی داد میں نہ آئیں. اب علامہ صاحب، اگر ہم لوگ خود ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیں جو مجرم ہوں گے اور جنہوں نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے واقعات کیے ہوں گے، اور ہم ان کو دوبارہ اپنی صفوں میں لانے کی کوشش کریں، تو پھر قصور ان کا ہی یا ہمارا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں جو بھی پالیسی بنانی چاہیے ایسی بنانی چاہیے جو کاؤنٹر ٹیررزم چیزوں کو انشور کرے، کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹی کو انشور کرے. لیکن آپ کو یہاں پہ بڑے سینئر قسم کے لوگ موجود ہیں جو سیکیورٹی اور ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے جو کویسچنیبل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب نیکسٹ الیکشن پلان وغیرہ کو انشور کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو کئی مرتبہ شک کی بنیاد پہ بعض ایسے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے جو ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہوتے. اس سے کئی مرتبہ معاشرے میں ایک ہیٹریڈ کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو صحیح جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہماری انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہیں انہیں بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور بغیر ثبوت کے جو ہے نا ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے جن کے اندر لوگوں کو مس ہینڈل کیا جائے. ایک تو ویسے ہی میں شدت غم سے بہت میں اپسیٹ تھا کل، اور اوپر سے جب یہ میسج آیا تو بالکل میرا ذہن ہی معوف ہو گیا. اس کا جواب اب آپ ہی دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے، بشر بھائی دنیا کے اندر کوئی بھی ہے جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو مذہبی طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں رہتا. اس کی وجہ کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہوتا ہے یا تو اپنا فیتھ کھو بیٹھتا ہے، یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ کسی بھی مذہبی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوتی. نہ اس کو کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے، نہ اس کو مسیحیت قبول کر سکتی ہے، نہ یہودیت قبول کر سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک بات جس کے اوپر تمام مذاہب کی اصل تعلیمات کا اتفاق ہے وہ یہ کہ حرمت انسانی جان جو ہے اس کو انشور کرنا جو ہے وہ ہر مذہب کی نظروں میں ضروری ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مذہب اسلام کی بات کا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم اس بات کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا کیا فکر تھی، کیا ڈوگما تھا، تو یہ بات جو ہے نا آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ ایک بگڑا ہوا آدمی تھا، وہ ایک گمراہ آدمی تھا، اس کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اس کے کوئی ذاتی انٹرسٹ تھے، وہ فرسٹریٹڈ تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس نے جرم کیا وہ ناقابل معافی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا معاہدہ کریں گے، لیکن ہمیں اس طرح کے واقعات تدارک کے لیے اپنے سیکورٹی کے معاملات بہتر بنانے چاہیے، اور اس بات کو بھی انشور کروانا چاہیے مذہبی حوالے سے بھی کہ ایسے کاموں ملوث جو لوگ ہیں وہ کسی اعتبار سے خیر کا کام نہیں کر رہے بلکہ سراپا شر ہیں، اور ان کے شر اور فتنے سے جو ہے نا بچانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے ادارے اور علماء ایک پیج کے اوپر ہے. چند دن پہلے کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس کے اندر بھی علماء اور اداروں کا اس بات کا کنسنسس ہوا تھا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کوئی بھی صورت جس میں انسانی جان کے ضیاع کا اندیشہ ہو اسے نہ انڈورس کیا جا سکتا، نہ اس کو اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی.